بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹریننگ سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں ہے۔ میرا نام محمد کاشف ہے اور میں ماسٹر ٹرینر میتھمیٹکس حسن عبدال ہوں۔ میرے ساتھ جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان میں رسپیکٹڈ سر کاشف نذیر صاحب، رسپیکٹڈ مس سومیہ شمائلہ اور رسپیکٹڈ مس سحر سلطان صاحبہ اور رسپیکٹڈ لیڈر ٹرینرز اور قائد کی ٹیم کے ممبر جو اس ٹریننگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس ٹیچرز جو اس سیشن میں موجود ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سیشن سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں ہے۔ آپ نے اس ٹریننگ کے لیے کچھ رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ جب کوئی ماسٹر ٹرینر بات کر رہا ہو تو آپ نے ان کی بات کو غور سے سننا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، آپ کا مائک اوپن کر دیا جائے گا۔ آپ نے کلاس میں اٹینٹیو رہنا ہے، کیونکہ ٹریننگ کے دوران کسی بھی وقت آپ کا مائک آن کر کے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کی اٹینڈنس بھی لی جا سکتی ہے۔ ہم ایک انرجائزر ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے نام کے پہلے 3 الفابیٹ سے ایڈجیکٹیو بنانے ہوں گے۔ جیسے میرا نام کاشف ہے تو کے سے کائنڈ، اے سے ایکٹیو اور ایس سے اسمارٹ۔ سب پارٹیسپینٹس نے اس ایکٹیویٹی میں پرفارم کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی اپنے نام کے حساب سے تیار کر کے پھر آپ کا مائک آن کیا جائے گا اور آپ نے بتانا ہے اس کے بارے میں۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آتے ہیں آبجیکٹیوز آف دس سیشن۔ اس سیشن میں ہم جو ٹاپکس کور کریں گے وہ یہ ہیں۔ ہم سنگل نیشنل کریکولم کے گولز اور ویژن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کے ایمز کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ہم سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس میں ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کے 4 اسٹرینڈس کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں نمبر اینڈ آپریشنز، الجبرا، جیومیٹری اینڈ میئرمنٹ اور ڈیٹا ہینڈلنگ شامل ہیں۔ ہم اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ہم ایک لیول سے دوسرے لیول میں جاتے ہوئے پروگریشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ کریکولم ایک براڈ ٹرم ہے۔ کریکولم میں مضامین اور مٹیریل بھی آ جاتا ہے جو ادارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کریکولم میں لرننگ ایکسپیرینسز، سکلز اور ابیلٹیز بھی شامل ہیں جو اسٹوڈنٹس سیکھتے ہیں۔ کریکولم which is taught in school is a set of subjects, is content, is a program of studies, is a sequence of courses, is a set of performance objectives, is a course of study, is that which is taught both inside and outside the school. Who should know about curriculum? Student, teachers, test item developers, writers of textbook, lesson plans or teacher guide writers, school management, parents. اچھا ڈیئر پارٹیسپینٹس، اس فگر میں ہمیں یہ شو ہو رہا ہے کہ کریکولم ایک براڈ ٹرم ہے۔ کریکولم میں ٹیکسٹ بک بھی آتا ہے، سلیبس بھی آتا ہے اور کورس بھی آتا ہے۔ ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ۔ انٹروڈکشن آف سنگل نیشنل کریکولم، ٹیبل آف کنٹینٹس۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیپٹر 1 میں انٹروڈکشن ہے، نیکسٹ پروگریشن گریڈ، نیکسٹ کریکولم فار میتھمیٹکس گریڈ 1 کے لیے، نیکسٹ کریکولم فار میتھمیٹکس گریڈ 2 کے لیے، نیکسٹ کریکولم فار میتھمیٹکس گریڈ 3 کے لیے، کریکولم فار میتھمیٹکس گریڈ 4 اینڈ 5 کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور پھر اسسمنٹ ان میتھمیٹکس۔ اچھا تو ڈیئر پارٹیسپینٹس، نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں۔ ویژن آف سنگل نیشنل کریکولم۔ One system of education for all in terms of curriculum,
medium of instruction and a common platform of assessment so that all children have a fair and equal opportunity to receive high quality education. سنگل نیشنل کریکولم کا ویژن یہ ہے کہ ایک یکساں نظام تعلیم ہو، نصاب، میڈیم آف انسٹرکشن اور اسسمنٹ کے لحاظ سے تمام بچوں کو برابر مواقع ملیں کہ وہ ہائی کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اچھا، تو ڈیئر پارٹیسپینٹس، اب آبجیکٹیوز آف سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کی طرف جاتے ہیں. آل چلڈرن ہیو فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ریسیو ہائی کوالٹی ایجوکیشن. تمام طلباء کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع ہوں. سوشل کوہیشن اینڈ نیشنل انٹیگریشن. تمام طلباء میں معاشی ہم آہنگی اور شعور پیدا ہو. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف موو کرتے ہیں. ایکول اپرچونٹی فار اپورڈ سوشل موبلٹی. تمام بچے معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم حاصل کر کے ترقی کریں. 4 پوائنٹ کی طرف پہ جاتے ہیں. ایکویلٹی ان ایجوکیشن. تعلیم میں برابری ہو. اب 5 پوائنٹ کی طرف پہ جاتے ہیں. ہالسٹک ڈیولپمنٹ آف چلڈرن ان دی لائٹ آف ایمرجنگ انٹرنیشنل ٹرینڈز اینڈ لوکل ایسپائریشنز. اجتماعی طور پر تمام بچے بین الاقوامی اور لوکل سطح پر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. اسموتھ انٹر پروویژنل موبلٹی آف ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. تمام اساتذہ ایک جیسا کریکولم پڑھائیں اور تمام بچے ایک جیسا نصاب پڑھیں. اچھا، تو ڈیئر پارٹیسپینٹس، اب نیکسٹ سلائیڈ پر آتے ہیں. انٹروڈکشن آف سنگل نیشنل کریکولم. تو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب ہے کہ ایک قوم ایک نصاب، یعنی کہ پورے ملک میں ایک طرح کا نصاب جو ہے وہ آ جائے گا. سب سے پہلے پنجاب نے اس میں پہل کی ہے کہ سب سے پہلے پنجاب میں ایک طرح کا نصاب آئے گا. اس کے بعد جو ہے پورے ملک میں ایک طرح کا نصاب پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں آ جائے گا. تو یہ والا جو سلیبس ہے یہ آکسفورڈ پلس کیمبرج پلس سنگاپور کے سلیبس کو ملا کر، کریکولم کو ملا کر ایک کریکولم بنایا گیا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کریکولم ہے. اور اس کریکولم میں اور 2006 کے کریکولم میں، یعنی کہ یہ جو اب سلیبس آیا ہے سنگل نیشنل کریکولم 2020 کا، اور اس سے پہلے جب کریکولم ڈیولپ ہوا تھا وہ 2006 میں ہوا تھا. تو اس میں 2006 میں اور 2020 میں کافی ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے یہ سلیبس، یہ کریکولم بنایا گیا ہے. تو 2006 کے کریکولم میں اور 2020 کے کریکولم میں کیا فرق ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. اچھا، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ 2006 میں جو کریکولم تھا اس میں 5 سٹینڈز تھے. سٹینڈ 1 میں نمبر اینڈ آپریشنز آ رہا ہے. سٹینڈ 2 میں الجبرا آتا ہے. سٹینڈ 3 میں میئرمنٹ اینڈ جیومیٹری آتا ہے. اور سٹینڈ 4 میں انفارمیشن ہینڈلنگ آتا ہے. اور سٹینڈ 5 میں ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ آتا ہے. تو 2006 کا جو کریکولم تھا اس میں 5 سٹینڈز تھے، اور 2020 کا جو کریکولم ہے اس میں 4 سٹینڈز ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سٹینڈ ہے نمبر اینڈ آپریشنز، ٹھیک، اور سیکنڈ سٹینڈ ہے الجبرا، تھرڈ سٹینڈ ہے میئرمنٹ اینڈ جیومیٹری، اور 4 سٹینڈ ہے ڈیٹا ہینڈلنگ. تو اس میں جو ہے ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کہاں پہ گئی؟ ریزننگ اور لاجیکل تھنکنگ جو ہے نا یہ اس میں سینٹرل رول ادا کر رہی ہے. 2020 کے سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس میں ریزننگ اور لاجیکل تھنکنگ جو ہے یہ ایک ایز اے بیس کام کر رہی ہے کہ ان چاروں سٹینڈز پر ریزننگ اور لاجیکل تھنکنگ اپلائی ہو رہی ہے. تو اس لیے نا یہاں پر اس کو الگ سے سٹینڈ کے طور پہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس کو ایز اے سینٹرل ویلیو دی گئی ہے.
اچھا تو ڈیئر پارٹیسپینٹس، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کو ایک سٹینڈ کے طور پر نہیں لیا گیا، بلکہ سنگل نیشنل کریکولم میں ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم کی چاروں سٹینڈز کی بنیاد ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ پر ہے۔ ڈیئر پارٹیسپینٹس، آئیے ہم ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ اپروچ ان سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لاجیکل ریزننگ means using rational symmetric steps based on mathematical procedure to solve a mathematical problem. You can draw conclusions based on given facts and mathematical principles. The curriculum for mathematics is comprised of 4 strands, namely numbers and operations, algebra, geometry, and measurement and data handling. All of this content is underpinned by reasoning and logical thinking. All strands, benchmarks, and students' learning outcomes are built around these strands. سنگل نیشنل کریکولم میں لاجیکل ریزننگ کا مطلب یہ ہے کہ میتھمیٹیکل سٹیپس کو فالو کیا جائے اور تمام پروسیجرز لگا کر اس کو حل کیا جائے۔ سنگل نیشنل کریکولم کے چاروں سٹینڈز ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ پر بیس کرتے ہیں۔ ڈیئر پارٹیسپینٹس، آئیے اب ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ ریڈ فالوئنگ 2 اسٹیٹمنٹس اینڈ رسپونڈ ان دی گیون اسپیس اینڈ فل دی کریکٹ رسپانس۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے سارا یہ پیج، اور آپ نے اس کو پڑھ کر ہمیں بتانا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگ جو چاہے بتانا تو اس کے لیے پھر ہینڈ ریز کریں تو آپ کا مائک آن کر دیا جائے گا۔ انٹروڈکشن آف اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم۔ سب سے پہلے ہم اسٹینڈرڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ The disciplines within a learning area are called strands. اس کی ایگزامپلز ہیں نمبرز اینڈ آپریشنز، الجبرا، جیومیٹری، ڈیٹا ہینڈلنگ۔ آئیے ہم اسٹرینڈز کو سمجھتے ہیں۔ کسی لرننگ ایریا کے اندر جو ڈسپلنز ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹرینڈز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس میں میتھ کی بک ایک لرننگ ایریا ہے، اور نمبر اینڈ آپریشنز، الجبرا، جیومیٹری اینڈ میئرمنٹ اینڈ ڈیٹا ہینڈلنگ اس کے اسٹرینڈز ہیں۔ اب ہم اسٹینڈرڈز کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں۔ دی لرننگ گولز فار وٹ اسٹوڈنٹس شوڈ نو and be able to do at each grade level is called standards. آئیے ہم standards کو سمجھتے ہیں۔ ہر کلاس یا گریڈ لیول میں جو بچوں کے گولز ہوتے ہیں انہیں standards کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے گریڈ 1 کا بچہ 0 کو پہچان سکتا ہے اور 9 تک گنتی کو لکھ اور پڑھ سکتا ہے، تصویر میں بنی چیزوں کی تعداد کو گنتی سے ملا سکتا ہے، 2 ڈیجٹ والے نمبروں کی پہچان کر سکتا ہے، اگر گنتی میں کوئی نمبر مس ہو تو وہ لکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے بینچ مارک کے بارے میں۔ بینچ مارک، اٹ از سیٹ ایٹ دی بگننگ آف کورس۔ بینچ مارک کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دی سیٹ آف کانسیپٹس دیٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو ایٹ دی اینڈ آف ایئر are known as benchmarks. آئیے ہم بینچ مارکس کو سمجھتے ہیں۔ بینچ مارکس کو ہم سادہ الفاظ میں اسسمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ بینچ مارک اکیڈمک ایئر کے شروع میں سیٹ کیے جاتے ہیں اور سال یا ٹرم کے اینڈ پر بچوں کی اسسمنٹ کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اینول ایگزام۔
Student learning outcomes. What students will know, be able to know, or be able to demonstrate after the completion of lesson are called student learning outcomes. آئیے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کسی لیسن کے شروع میں سیٹ کیے جاتے ہیں اور لیسن کے آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا طالب علم نے یہ گول حاصل کر لیے ہیں. میتھ کی بک کے ہر ٹاپک میں ایس ایل اوز ہوتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ اس قابل ہے کہ 1 سے 9 تک نمبروں کی پہچان کر سکے. اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ 0 کو نمبر کے طور پر پہچان سکے گا. اور اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ 9 تک گنتی کو لکھ اور پڑھ سکے گا. اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ نمبروں کو تصاویر میں دی گئی چیزوں کی تعداد سے میچ کر سکے گا. اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ 10 کو 2 ڈیجٹ نمبر کے طور پر پہچان سکے گا. اور اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ 99 تک کاؤنٹنگ کو لکھ اور پڑھ سکے گا. سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کے جو 4 سٹینڈز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پریویس سلائیڈز میں پڑھا ہے، یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے. جیسے نمبر اینڈ آپریشنز ایک سٹینڈ ہے، اس میں نمبرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور نمبرز کو کمپیئر کیا جاتا ہے. اسی طرح الجبرا میں نمبرز پیٹرن کو اینالائز کیا جاتا ہے. اور اس طرح جیومیٹری اینڈ میئرمنٹ میں 2 ڈائمینشنل فگرز بنائی جاتی ہیں، اینگلز بنائے جاتے ہیں. اس طرح ڈیٹا ہینڈلنگ میں ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے، ڈسپلے کیا جاتا ہے اور انٹرپریٹ کیا جاتا ہے انفارمیشن کو. سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس میں جو سٹینڈرڈز اور بینچ مارکس ہیں جن کے بارے میں ہم نے پریویس سلائیڈز میں پڑھا ہے، یہاں پر ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے. اصل میں جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، سٹینڈز اور بینچ مارکس اور ایس ایل اوز، یہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. یہاں پر گریڈ 1 ٹو گریڈ 5 تک کے بینچ مارکس دیے گئے ہیں اور سٹینڈرڈز بھی دیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایس ایل اوز، بینچ مارک، سٹینڈرڈز اور سٹینڈز آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. دی ایس ایل اوز آر بیسڈ آن بینچ مارک وچ آر ڈیرائیوڈ فرام سٹینڈرڈز فار ایچ آف دا 4 سٹینڈز مینشنڈ ان سنگل نیشنل کریکولم. ایس ایل اوز جو ہیں وہ بینچ مارک پر بیس کرتے ہیں اور بینچ مارک جو ہیں وہ ڈیرائیو ہوتے ہیں سٹینڈرڈ سے، اور سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سٹینڈ سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. The SLOs in each topic of mathematics grade 1 to 5 are given in progress and hence the progression grade should be learned by the teachers. جو گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک جتنے بھی SLOs دیے گئے ہیں وہ ایک پروگریسو آرڈر میں دیے گئے ہیں. پروگریسو آرڈر میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سٹیئرز پر اوپر کی طرف جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اسی طرح بچہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتا ہے. پہلے وہ آسان چیز سیکھتا ہے، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل. تو اس طرح جو ہے نا، جو سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس میں جو ایس ایل اوز ہیں وہ اس طرح بنائے گئے ہیں ہر کلاس کے کہ کلاس وائز بھی وہ ایک پروگریسو آرڈر میں جا رہے ہیں. بچہ آہستہ آہستہ پروگریس کرتا ہے. اسی طرح وہ گریڈ وائز اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی پروگریس کرتا ہے بچہ اس میں بھی، کہ ایک گریڈ سے جب دوسرے گریڈ میں جاتا ہے تو پھر اس سے مشکل چیز آتی ہے، پھر دوسرے گریڈ سے تیسرے گریڈ میں جاتا ہے، پھر وہاں پر اور مشکل چیز آتی ہے. تو مطلب آہستہ آہستہ جو ہے بچہ زیادہ نالج گین کرتا ہے.
کنکلوژن، اس سیشن میں ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کے گولز اور ویژنز کے بارے میں پڑھا ہے، میتھمیٹکس کے سنگل نیشنل کریکولم کے ایمز کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے سنگل نیشنل کریکولم میں ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کی امپورٹنس کو پڑھا ہے، میتھمیٹکس کے سنگل نیشنل کریکولم کے 4 اسٹرینڈز کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔